کہ صاحبان ایمان تم نماز پڑھو گے تو اس میں ہم آل محمد تشریف لائیں گے، یا تم روزہ رکھو گے اس میں ہم آل محمد تشریف لائیں گے، یا حج کو جاؤ گے تمہارے حج میں ہم آل محمد تشریف لائیں گے۔ نہ ہر عبادت مسلمان نے اپنی اپنی جگہ پہ کرنی ہے، لیکن واحد عبادت ہے یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، کہ جس کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس مقام پہ بھی آل محمد کا ذکر برپا ہوتا ہے، جس مقام پہ بھی مولا حسین بادشاہ کی سب بچھائی جاتی ہے، وہاں پہ مومنین آئیں یا نہ آئیں وہاں پہ ہم 14 ضرور تشریف لاتے ہیں۔ فرمان معصوم یقیناً ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ جہاں بھی مظلوم کربلا کی سب بچھائی جاتی ہے وہاں پہ معصوم تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یقیناً معصوم تشریف فرما ہے۔ ہر انسان نے اپنی اپنی نیت کے مطابق یہاں سے اجر لے کے جانا ہے، لیکن یاد رکھو یہ ذکر بہت بلند ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم آل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ درود صرف اور صرف ہم ہی نہیں پڑھتے، بلکہ مالک نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ صاحبان ایمان میں اللہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں، اس لیے تم بھی درود پڑھا کرو۔ یہ اتنا بلند ذکر ہے درود محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کوشش کرتا ہوں 2 جملوں میں عظمت مولا حسن بادشاہ آپ کی جولیوں میں رکھوں کہ مولا حسن بادشاہ وہ پاک امام ہے کہ جس پاک امام نے ہمارے نبی کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا ہے۔ توجہ ہے نا جی علی رضا؟ مولا حسن بادشاہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا ہے۔ بسم اللہ واجب الاحترام ذاکر اہل بیت سجاد تشریف لے آئے۔ برائے مہربانی وہ مومنین جو ابھی تک پنڈال میں نہیں پہنچے ان سے بھی التماس ہے کہ ذاکر اہل بیت لیاقت حسین سمدوانہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی جلدی جلدی پنڈال میں تشریف لے آئے۔ چلنا مہات کی ڈیوٹی کے بعد واجب الاحترام کے حوالے منبر کہ مولا حسن بادشاہ وہ امام ہے، نبی پاک کے وہ بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو ابو جہل کے تانوں سے بچایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہمارے نبی تشریف فرما تھے کہ ابو جہل اور چند احباب اکٹھے ہو کے جی ٹھیک ہے چند بندے اکٹھے ہو کے اس کے ساتھ نبی کے سامنے آئے، کہا یا محمد یہ جو تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین پہ اتنی محنت کر رہا ہے، لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے، لوگوں کو دین اسلام میں داخل کر رہا ہے، تیرا دین کب تک رہے گا؟ ابو جہل نے کہا تیرا دین کب تک رہے گا؟ صرف اس وقت تک کہ جب تک تیری آنکھیں کھلی ہیں، جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ دین چلے گا تیری اولاد سے، تیری اولاد ہے کوئی نہیں، تیرا بیٹا ہے کوئی نہیں، اس لیے جب تک تو ہے تب تک تیرا دین ہے، جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی ہمارے نبی چند لمحات کے لیے پریشان ہوئے، نبی کا پریشان ہونا اس مالک کو برداشت نہ ہوا، اسی وقت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کے پیغام دیا کہ یا نبی اللہ مالک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان قریب میں اللہ آپ کو بطول عطا کروں گا۔ یا علیہ صدا جی ان قریب میں اللہ آپ کو بطول عطا کروں گا۔ اب بطول کس پاک مستور کو کہا جاتا ہے؟ ویسے جات ایک ہی لائن میں ایک ہی سطر میں بتاؤں گا کہ بطول کس پاک مستور کو کہا جاتا ہے۔
नबी की बेटी का एक लक़्ब है बतूल। बतूल किस पाक मस्तूर को कहा जाता है? उलमा ने काफी माने लिखे हैं बतूल लफ्ज के, लेकिन मैं एक सत्र में बताऊं कि बतूल किस पाक मस्तूर को कहा जाता है। दुनिया वालों याद रखो, जिस पाक मस्तूर को सारी जिंदगी न मुसल्ला इबादत से रोके न कुरान तिलावत से रोके, उसे बतूल कहते हैं। इस पाक मस्तूर को सारी जिंदगी न मुसल्ला इबादत से रोके न कुरान तिलावत से रोके, उसे बतूल कहा जाता। चलो इसी पे एक दलील दे के वाजिबुल एहतराम के हवाले मिंबर। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। जब 14 रमजान को मौला अली बादशाह ने अपनी कनीज को बुलाया ना, न इबादत से रोके न तिलावत से रोके, देखना दलील देने लगा। 14 रमजानुल मुबारक मौला अली बादशाह ने अपनी कनीज उम्मे ऐमन को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद हुक्म दिया, ए उम्मे ऐमन, मैं तुम्हें हुक्म देता कि अब से लेकर तूने सैयदा के साथ साथ नबी की बेटी के साथ साथ रहना है। उम्मे ऐमन ने हाथ बांध के कहा, मौला क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपका यह हुक्म मेरे लिए क्यों है? मौला फरमाते हैं, हाँ तू मेरी कनीज है, पूछ सकती। कहा, मौला क्यों? मौला फरमाते हैं, मैं इमाम हूं, मैं मासूम हूं, जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानती। मैं जानता हूं कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जिस वक्त में उस अल्लाह की तरफ से मुझे हसन मिलने वाला है। उम्मे ऐमन ने कहा, जी मौला जैसे आपका हुक्म। जनाब उम्मे ऐमन रवायत करती हैं कि 14 रमजान मगरिबैन की नमाज मैंने नबी की बेटी के पीछे पढ़ी, आगे नबी की बेटी का मुसल्ला, पीछे मेरा मुसल्ला। 15 रमजान फजर की नमाज मैंने बीबी पाक के पीछे पढ़ी। 15 रमजान जोहर की नमाज जब मैं बीबी पाक के पीछे पढ़ चुकी, मेरे जहन में आया, उम्मे ऐमन फरमाती, मेरे जहन में आया कि मैं जाके मौला अली बादशाह से कहूं, मौला आपने जो फरमाया है वो यकीनन हक है, लेकिन अभी तक नबी की बेटी में कोई ऐसी अलामत नहीं, कोई ऐसे तासुरात नजर नहीं आ रहे कि जिसकी वजह से उस अल्लाह की तरफ से आपको हसन जैसा बेटा मिले। उम्मे ऐमन फरमाती, मैं ये जहन में सोचते सोचते अपने मुसल्ले से उठी। मुसल्ले से उठी कि जाके मौला से कहूं कि मौला कोई ऐसी अलामत नबी की बेटी में नहीं, कोई ऐसी निशानी नबी की बेटी में नहीं कि जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से आपको बेटा मिले। जनाब उम्मे ऐमन फरमाती है कि अभी मैं हुजरे के दरवाजे पे पहुंची ही थी कि अचानक मेरे कानों में एक बच्चे की आवाज पहुंची और मैंने पीछे मुड़ के क्या देखा कि माँ तशहुद में तस्बीह कर रही है और बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा है। माँ तशहुद में तस्बीह कर रही है, बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा। इनका नज़ूल होता है। काश दुनिया वाले मकाम जनाब सैयदा को समझ जाते, ना बर्पा होती ये करबला। एक जुमला सुन लो ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए कि जब सादात का लुटा हुआ काफिला मदीने के भाई अली रजा बाहर पहुंचा है, तो जैसे ही अली की बेटी ने शहर की दीवारों को देखा ना, ये पहले भी मदीने से पहले भी दस्तूर था कि जनाब आलिया जब भी किसी शहर के बाहर पहुंचती तो अपने बेटे सज्जाद से पूछती कि बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है, बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है। मक्तल कहती है कि जैसे ही अली की अमीर बेटी मदीने के बाहर पहुंची है, रो के फरमाती, बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है। मौला सज्जाद होन के आंसू रो के फरमाते, पोफी अम्मा आपने पहचाना नहीं, ये नाने का मदीना आ गया है। बीबी आलिया रो के फरमाती, बेटा सज्जाद करबला से लेके शाम तक मुझे अकबर के कातलों ने इतना जगाया है, इतना जगाया है, मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। जैसे ही पता चलना ना कि नाने का मदीना आ गया है, अली की बेटी ने वहां पे खड़े होकर एक नोहा पड़ा है। जैसे ही अली की बेटी ने मदीने की दीवारों को देखा है, मदीने की दीवारों को देख के अली बादशाह की बेटी रो के फरमाती है
کہ نانا کا مدینہ مجھ زینب کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب میں تجھ سے گئی تھی جوان لے کے گئی تھی، ضعیف لے کے واپس آ گئی ہوں۔ نانا کا مدینہ مجھے قبول نہ کرنا، ثابت جھولے تجھ سے لے کے گئی تھی، جلا ہوا جھولا لے کے واپس آ گئی ہوں۔ نانا کا مدینہ مجھ زینب کو قبول نہ کرنا، جب تجھ سے گئی تھی ثابت چادریں لے کر گئی تھی اور جلی ہوئی چادریں لے کے واپس آ گئی۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيًّ يَنقَلِبُ الْمُنقَلِبُونَ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے واجب الاحترام کو دعوت دوں، جو مومنین جامعہ کے باہر دروازے پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی، اور جن جن مومنین تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی میری التماس ہے کہ برائے مہربانی آپ مومنین سماعت فرما رہے ہیں کہ مجلس پاک شروع ہو چکی ہے، وہ جلدی جلدی پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اور میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام نفیس ذاکرین ذاکر اہل بیت علی رضا قیامت صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی ٹھیک ہے۔ دعا ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ خَطَأْتُ تُسْكِنَ طَوْعًا وَأَطْمَتِعَ فِيهَا طَوِيلًا۔ دعا ہے بنیان دا سفیدہ بچھایا، مالک اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے۔ آمین آکھو، آمین آکھنا فرض ہے، دعا منگدا پیا۔ تسی کسے واسطے آمین آکھو دے 70,000 فرشتے تواڈے واسطے آکھن۔ میرے مالک جڑے ٹر کے ان قدم با قدم گناہ معاف فرما۔ میرے مالک اس گھر نوں جڑے مجلس کروا رہے ہیں، مالک انہاں دے جتنے مرحومین دنیا تو گئے، مالک جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک پیر اسد شاہ دی رزق وچ مالک غیبانہ مالک اضافہ فرما۔ دعا چنگی ہوئے نا آمین آکھنا فرض ہوندہ ہے۔ میرے اللہ تن واسطہ اس جوان دا جہندے سینے چو پھل برچی دا چک دیاں، بادشاہ دی اکھیں دا نور مک گئے، ماتمی جوانہ دی زندگی دراز فرما۔ میرے مالک حسین دا واسطے ہی جے کڑیں بابے کنوں کوئی شے نہیں منگی، منگنی پئیے نانے دی امت دے کولوں چادر، لوگ بلدہ ہویا پانی سٹ دے آئیں۔ اس پر نازک دورے ساڑیاں ماما بھینا دے پردے محفوظ فرما۔ میرے مالک اس بیمار دا واسطے جڑا بھوکیاں دے رلے، کدے اس بازار کدے اس بازار، مالک بیمارانو شفا کامل عطا فرما۔ ساڑے وار سے حقیقی دا جلد از جلد ظہور فرما۔ صلوات پڑھو والے محمد دی ذات، اللہم صلی اللہ۔ ہے اجازت جناب ڈیوٹی پاک شروع کرا میں۔ بسم اللہ سید سیدان دی نگرانی اچھ میں 4:17 جناب نو سنان لگا۔ بہت ہی اچھے بھائی سیدادہ جنہاں دی قلم دے وچوں لفظ سکھ دن جو سانو نکلنے دی مہلت ملے، انہاں دے سامنے 4:17 سامنے بھائی محسن اور کمری بھائی بھی سامنے تشریف فرمانے۔ 4:17 جناب دی جھولی پامنا چاہنا ہے اجازت پیر بادشاہ۔ جو قومیں دشمن آل رسول ہوتی ہیں، کوئی تو جی نہیں، جو قومیں دشمن آل رسول ہوتی ہیں، نمازیں تمام ان کی بے فضول ہوتی ہیں۔ جو قومیں دشمن آل رسول ہوتی ہیں، نمازیں تمام ان کی بے فضول ہوتی ہیں، اور میرا پروردگار میری دعا کبھی رد نہیں کرتا، کیوں جو اس میں وسیلہ جناب زہرا بطول ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھو آل محمد ذات، اللہم
ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 17 ਹੋਰ ਪੜਨ लगा। یہ مجلس شبیر تیری روح کو غذا دیتی ہے اور علی رضا کی ربائی بھی تجھ کو مزہ دیتی ہے، کیوں جو تیرا گھر سے چلے آنا کوئی بڑی بات نہیں، قدم قدم پہ تجھ کو زہرا دعا دیتی ہے۔ صلوات پڑھو آل محمد ذات اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد سید العرب والعجم مکی المدنی قول فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ منور مقدس مدفون منقوش فی اللوح والقلم، احمد المصطفیٰ۔ صلوات وَلَا سَيَّادَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَخْدُومَةِ الْمَظْلُومَةِ الْمُغْلِجَةِ الْحُسَيْنِ قَدَاتَ وَسْدِيَّي۔ بسم اللہ کریں، کوشش کریں۔ اللہ تیکا اولد سبت علیہ مصائب اللہ نخا سبت علیہ مسرن علیہ آدھی نبیان دا سلطان بابا قبر جو باہرہ مسلمان من پتران دے سامنے مارے آئے، کارو خون اکھیاں دا باندویرون تینا کمر جھکاوے گلازا تیرے آسرے تے۔ مدت دے بعد جڑا سجاد پیوں دا سر لے کے دروازہ زندان تے آ کھڑا ہے، مغل چکا لے رو رو کے آدھے کھڑے بیمار میری بہن نو آنکھو جاگے بابا ملن واسطے آئے جی میں بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے، میری بہن نو آگو جاگے بابا ملن واسطے آئے، حسین دی بڑی دی آئی واؤد برف نالو سفید ہڈیاں پانی بن گئیاں۔ اللہ گواہ ماں دے کولا کے آدھیا مارو باب منو آسرا دے، منو بابا ملن واسطے آئے، میں پیونو ملن وینیا۔ ماں نے آسرا دیتا ہے، میری سین اٹھیے اتھے آئیے جتھے سجاد کھڑائی ہے۔ آدھیے سجاد اپنی آنکھیاں دا خون بند کر، بیمارہ دکی میں گرام مانو نٹھائے بازارہ جب بے کے ٹوڑ دی آئی ہے، اپنی تکلیفاں بول گئیاں، بیمار دیاں اکھی صاف کر کے میری سین رو کے آدھیے کار خون اکھیاں دا باندھ
بھی رونا تے نہ کمر جھکاواں ایک لحظہ تیرے آسرے تے میں جیندی رہیاں بھائی گردہ بند دروازہ بیرال پاس ڈیک میری سین آدھیے میری زندگی نو کر ختم گیا ہے تے تیرا لو اکھیاں دا تازہ جے مار گئی میں زندان وچالے میرا چیسیا کون جنازہ آدھیے سجاد میں پیوں دا بستر بنے دیا تم نو سار دے مغلے چاکا لے او سار لے کے میری زین آدھیے بابا تیریاں رگا کے کٹیاں ہیں بابا منو گھوڑیاں نال بجیں دے رہے بابا منو شمر دا جتے دلا دائیوں تھے مار دائی بابا تیرے پترانا نو واد مارے ہے مغلے چاکا لے او میری زین رو کے آدھیے بابا منو گھوڑیاں نال بجیں دے رہے تیری موت دے بعد نہ کھانا کھا دائے نہ پانی کی پیتا جی میں بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے ہیں نہ میں پانی پیتا ہے اس علاقے آلے او حسین بادشاہ دی آنکھ کھلیے دی آلے پاس ڈیک کے آدھنے میری دیڑ ساکی میں نبدی پہی آئی ہے اس ویلے میری سین رو کے آدھے بابا کے دسار حسار گواہ ہندی تیری دے ادھو میری سین رباب دواز ہے سجاد پیوں دا سار چال ہے میرے سیدہ نال ناتے مک گئے باکر بج دو اوچی جاتے آکے آدھے مسلمانوں ٹوراؤ پپی مار گئی یہ جنازہ پڑھنا ہے باکر اعلان کر دے مسلمان تماچے مار دین باکر والا ہے آدھے بابا میری پپی دا میتیں جاویں جیوے دادے حسین علی اکبر دا چایا جی میں بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے میرے داد میری پپی دا میتیں جاویں جیوے دادے حسین علی اکبر دا چایا آئی ہے مغلے چاکا لے اور شام دے ویچے ایک مسافران دا قبرستان ہے جدے چھ کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے دو ہاتھ ظاہر ہوئے نے آوازاں دا کونے آوازاں دا سنجان میں بھین دا میت لہاون آیا اس ویلے رونے باکر دا بابا رو کے آدھے ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفران دی صلوات بر محمد وآل محمد تھوڑے تھوڑے اگے آجو نہیں تھے کہن دے ہو دے ٹیبل ممبر پاک اگے آجو تھوڑے مجلس کا ماحول بن جائے صلوات بر محمد وآل محمد اور منیشہ جی پام جے تسی آ جائے